یصیبہم عذاب الیم، جو مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتا، جو ان کی سنت کو نہیں مانتا، جو ان کی چال کو نہیں مانتا، جو ان کی ڈھال کو نہیں مانتا، جو ان کی ہدایت کو نہیں مانتا، جو ان کی نشست کو نہیں مانتا، جو ان کی برہاس کو نہیں مانتا، جو ان کی اٹھت کو نہیں مانتا، جو ان کی بیٹھک کو نہیں مانتا، جو ان کی ہدایت کو نہیں مانتا، جو ان کے اوامر کو نہیں مانتا، جو ان کے نواہی کو نہیں مانتا، جو ان کے دستور کو نہیں مانتا، جو ان کے آئین کو نہیں مانتا، جو ان کے قانون کو نہیں مانتا، جو ان کی ریاست کو نہیں مانتا، جو ان کی سیاست کو نہیں مانتا، جو ان کے اوامر کو نہیں مانتا، جو ان کی نواہی کو نہیں مانتا، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، اور آخرت میں مالک کائنات نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے، جب وہ آقا آئے، آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو کے حوالے سے ضمنی بات کر کے دوبارہ موضوع کے مطابق اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں لیڈر وہ ہونا چاہیے جو گرے ہوں کے کام آنے والا ہو، لیڈر وہ ہونا چاہیے جو مظلوموں کی حمایت کرنے والا ہو، لیڈر وہ ہونا چاہیے جو دکھی انسانیت کے دکھ درد دور کرنے والا ہو۔ حضرات جس دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کا نزول ہوا، آقا علیہ السلام پریشان تھے، جبریل کی ہیبت کی وجہ سے، ایک غیر یقینی واقعے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں طرح طرح کے تخیلات تھے۔ گھر میں آئے، کہا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل کے اندر اوڑھ دیا جائے، میرے پہ کمبل کو ڈال دیا جائے۔ کہا حبیب غمزدہ ہو، کہا میں نے آج عجیب منظر دیکھا ہے، اس سے پہلے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ خدیجہ کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے، سیدہ خدیجہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کبھی ضائع نہیں ہو سکتے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتناصر المظلومین۔ آپ وہ ہیں جو گرے ہوا کو اٹھانے والے، آپ وہ ہیں جو بجھے ہوا کو جلانے والے، آپ وہ ہیں جو مظلوموں کی حمایت فرمانے والے، آپ وہ ہیں جو حق کے علم کو اٹھانے والے، آپ وہ ہیں جو دکھی انسانیت کے دکھ درد دور کرنے میں ان کے کام آنے والے۔ پھر آج مجھے کہنا پڑے گا کائنات کے سارے لیڈر ایک طرف ہوں، حضرت رسول اللہ کے جوتی کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی کہتے جب وہ نبی آئے ان کو بھی مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ کوثر و تسلیم سے دھلے ہوئے رخسار خون آلود ہو جاتے ہیں۔ حضرات اتنا لہو گرتا ہے کہ جوتے لہو کی وجہ سے، نالین مبارک لہو کی شدت کی وجہ سے آپ کے جوتوں کے ساتھ آپ کے قدم ہائے مبارکہ چپک جاتے ہیں۔ وجود سے لہو یوں گرتا ہے جیسے چھلنی کے اندر سے پانی گرتا ہے۔ ایسے عالم میں ملک الجبال آئے، جبریل امین کی ہمراہی میں، کہا حبیب حکم کرو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیچ کر رکھ دیا جائے۔ حبیب کے الفاظ کیا تھے؟ کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میرے کریا کے لوگوں کو ہدایت دے دے، مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرات دکھ برداشت کیے، صدمات جھیلے، اذیتوں کو سہا، اور خود نہیں سہا، بلکہ جس نے آپ سے رشتہ استوار کر لیا، جس نے آپ کی رسالت کے اوپر ایمان محکم کو اور پہم کو اختیار کر لیا، اس کو بھی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سمیہ کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا اس نے توحید کو اپنے رگ و پے کے اندر بسا لیا، اس نے حضرت رسول اللہ کی رسالت کو اپنی جان کا اور اپنی روح کا زیور بنا لیا، اس نے حضرت رسول اللہ کے پیار کو اپنے دل کے اندر بسا لیا۔ ابو جہل ظالم نے کیا کیا؟ سمیہ کے جسم کے نازک حصوں کے اوپر نیزوں کی انیوں کو مارا، کہا ایمان کو چھوڑو گی کہ نہیں چھوڑو گی؟ کہا کٹنا گوارا ہے مگر ایمان کی نعمت کو چھوڑنا گوارا نہیں۔
کیا کیا؟ 2 اونٹوں کو منگوایا، سمیہ کی ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ ایک طرف باندھ دیا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کی پوچھ کر دوسری طرف باندھ دیا، ایک اونٹ کو ایک طرف ہانک دیا، دوسری کو دوسری طرف ہانک دیا۔ لوگوں، تم نے لوگوں کو گردنوں سے کٹتا دیکھا ہے، لیکن یہاں سے کٹتے ہوئے تو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ سمیہ بیت اللہ الحرام کے سامنے سرزمین مکہ کے اوپر جام شہادت کو نوش کر گئی، لیکن ایمان سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ ذوالنیرہ بڑھیا تھی، کمر میں ہم تھا، بالوں میں چاندی تھی، قصور صرف ایک تھا، قصور یہ تھا اللہ کی توحید کا جام پی لیا۔ ابو جہل نے کہا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی توحید کو مانتی ہے۔ آیا، اس نے کہا بڑھیا اپنا عقیدہ بدل لے۔ کہا اللہ نے ہدایت دی ہے، نعمت ہدایت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ کہا ذوالنیرہ اذیتوں کا نشانہ بنا دوں گا۔ کہا اپنے چمچوں کو، اپنے کرچھوں کو، جاؤ انگاروں کو لے کے آؤ۔ انگارے آئے، انگارے کے اوپر اس نے کہا سلاحوں کو تپاؤ، سلاح لوہا جب سرخ ہو گیا، اس نے کہا ذوالنیرہ اس سرخ آگ کو دیکھ رہی ہو؟ کہا یہ اس آگ کا ایک حصہ ہے جس کو اللہ نے اپنے منکروں کے لیے قیامت کے دن تیار کر دیا ہے۔ کہا تیری آنکھوں میں پھیر کے تیری آنکھوں کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دوں گا۔ کہا اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا والی ہے۔ ابو جہل کے کرندوں نے لوہے کی ان تپتی ہوئی شلائیوں کو، سرخ ہو جانے والے لوہے کو ذوالنیرہ کی آنکھوں کے اندر گھسا دیا۔ اور آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں جو معمولی سی کانٹے کی چبھن کو برداشت نہیں کر سکتی، ان آنکھوں میں جب گرم لوہے کو پھیرا گیا، آنکھیں کوئلے کی طرح جل گئیں، کھال آپس میں مل گئی۔ ذوالنیرہ بڑھاپے کے عالم میں بینائی سے بھی محروم ہو گئی، آنکھوں سے بھی محروم ہو گئی۔ ابو جہل کی شکاوت کا عالم کیا ہے؟ ہنستے ہوئے کہنے لگا یہ لات و منات کو نہیں مانتی ہی، دیکھو انہوں نے اس سے اس کی آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ ذوالنیرہ تیرے ایمان کی حدت و شدت کا عالم کیا ہے؟ تو نے ایسے عالم میں بھی جواب دیا تو کیا دیا؟ تو نے کہا کلا ورب الکعبہ لا تضر اللات والعزی، رب کعبہ کی قسم ہے لات و منات نے میری آنکھوں کو نہیں چھینا، بلکہ میری آنکھوں کو مالک کائنات نے چھینا ہے۔ اللہ آنکھیں پہلی مرتبہ بھی تو نے دی تھی۔ اللہ ابو جہل لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ اگر تو دوسری مرتبہ آنکھوں کو عطا کر دے تو اللہ کل شیء قدیر ہے، تیری کبریائی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالنیرہ روئی، تکلیف کے ساتھ نہیں روئی، تانے کو سن کے روئی۔ کہا اللہ پہلی مرتبہ بھی آنکھیں تو نے دی تھی، اللہ دوسری مرتبہ بھی تو عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ پہلی مرتبہ تو اندھیرے میں دی تھی، اللہ اب تو روشنی کے اندر بھی دینے پہ قادر ہے۔ اللہ کی توحید کو جلا لایا، کلمہ کن اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا۔ وہی کھال جو سل چکی، وہی کھال پھٹی، وہی گود جو مل چکا وہاں سے کھلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دو دیکھنے والی آنکھیں دوبارہ عطا فرما دی۔ ابو جہل جو ہنس رہا تھا، ذوالنیرہ نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، ابو جہل کی آنکھوں میں ڈالا، کہا ذوالنیرہ تو اندھی ہو چکی تھی، کہا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا لا تضر اللات والعزی، لات و عزیٰ نقصان پہنچانے کے پر قادر نہیں ہے، میری آنکھیں مالک کائنات نے چھینی تھی، دیکھو مالک کائنات نے پھر بھی آنکھوں کو عطا فرما دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حضرات خیر القرون کا پہلا حصہ صحابہ کا دور ہے۔ صحابہ دنیا سے چلے گئے،
تابعین اعظام نے ایمان کی حدت و شدت کو کس طرح ثابت کیا؟ ابتلاؤں کو نہیں دیکھا، حاکم وقت کی رعونت کو نہیں دیکھا، بدلتے ہوئے حالات کو نہیں دیکھا، گردش دورہ کو نہیں دیکھا، اس بات کو ثابت کر دیا مومن و مسلمان کی نگاہ اگر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ ابن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ کہ حضرت امام مالک نے کہا تھا اگر یہ وقت کا بادشاہ نہ ہوتا تو امام مالک کے علاوہ کوئی شخص اس کے علم کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا بادشاہ اپنی بیعت کو یقینی بنانے کے لیے جبری طلاق کی حمایت میں فتویٰ دے دیا۔ حضرت امام مالک اس مسئلے کو سمجھتے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے سامنے تھا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی، لا اکراہ فی الدین کے مطابق بھی دین میں جبر نہیں ہے۔ خلیفہ وقت نے فتویٰ دیا آئندہ کے بعد جو جبری طلاق دے گا اس کو طلاق اس کی بیوی کو ہو جائے گی۔ مطلب یہ تھا جو زبردستی کی بیعت میں جس سے لینا چاہوں گا اس کی بیعت بھی ہو جائے گی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی شریف میں حدیث کو پڑھانے والے، اللہ کے رسول کے فرمان کے جھنڈے کو اٹھانے والے، شمع رسالت کو جلانے والے، شمع رسالت کو عام فرمانے والے۔ کیا ہوا؟ خلیفہ وقت کو اطلاع ملی، اس نے کہا مالک کے چہرے کو کالا کیا جائے، گلے میں جوتے کے ہار کو ڈالا جائے، شہر مدینہ میں پھیرایا جائے۔ امام مدینہ وقت کا سب سے بڑا محدث، شراب نہیں پی، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، قتل نہیں کیا، اب گدے کے اوپر اس لیے بٹھایا گیا کہ خلیفہ وقت کے فرمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرات چہرہ کالا ہے، گلے میں جوتوں کے ہار ہیں، مالک گدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آج سے پہلے جس کے سامنے کبھی شاگرد بھی اپنی آنکھوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے، آج اس کو بازاروں کے اندر گھمایا جا رہا ہے۔ مالک کے الفاظ سنے، مالک نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ میں نے چوری بھی نہیں کی، میں نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، میں نے قتل بھی نہیں کیا، میرا جرم یہ ہے میں نے خلیفہ وقت کے سامنے حق بات کو بلند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ کا پہیہ چلتا رہا، معتصم اور مامون نے ثمر کا اعلان کر دیا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ابن حنبل کو گرفتار کیا گیا، باب چولا کیا گیا، پس دیوار زندہ پھینکا گیا، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بنایا گیا۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے زبان حال سے اس امر کا اعلان فرما دیا، حد کڑی میں لے اس طرح ہے جس طرح زلف یار ہو، اور قید خانہ میں لے اس طرح ہے جس طرح کوئے یار ہو۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا احمد سارے کے سارے درباری ملا تو خلیفہ وقت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ احمد نے کہا فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازے اٹھیں گے۔ سارے علماء سو ان کے جنازوں میں کسی کے 1.5 درجن، کسی میں 50، کسی میں 200، کسی میں 400 لوگ آتے رہے، لیکن جب حدیث کے رکھوالے احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا 20 لاکھ افراد جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے، اور 20,000 عیسائی جنازے کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عمل بالحدیث، اللہ کے قرآن، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اٹھانے کا سلسلہ اسی طرح صدیوں کے دوران آگے بڑھتا رہا۔ میرے ذہن میں کئی مرتبہ میسور کے اس شہزادے کا خیال آتا ہے جو وقت کا سردار بھی تھا، وقت کا بادشاہ بھی تھا، لیکن اس کے باپ نے مرتے وقت اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ نے حضرت فتح علی کو بلا لیا، کہا فتح علی میں نے ساری زندگی انگریز کے ساتھ جہاد کیا اللہ کی توحید کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، میرے بیٹے کٹنا گوارا کر لینا مگر جھکنا گوارا نہیں کرنا۔ کہا بابا آپ کے مشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت فتح علی شہید رحمت اللہ علیہ، میسور کا وہ شہزادہ برسر اقتدار آیا، انگریزوں نے کہا
ہمارے سامنے جھک جاؤ، جہاد کی تلوار کو اپنے میان میں واپس ڈال لو،